تو عمل کے بعد شیرینی تقسیم کیوں کرواتے ہیں، میٹھی چیز تقسیم کیوں کرواتے ہیں؟ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جادو ہو گیا، جنات یا نظر بد ہو گئی، اس سے بھی خطرناک چیز موجود ہے ہمارے معاشرے میں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اقامت دی جاتی ہے، تو کان کا کیا تعلق ہے اس چیز سے؟ کیا زندگی صرف توکل پہ گزارنی چاہیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ آپ اکثر کہتے ہیں کہ عمل کے بعد شیرینی تقسیم کریں، جس طرح سورۃ الاخلاص کا عمل ہوتا ہے 11 جمعرات تسبیح خانے میں، اس کے بعد لڈو تقسیم ہوتے ہیں۔ کل بھی ایک صاحب نے کال کیا، آپ نے انہوں نے کہا کہ حلوہ روٹی تقسیم کریں، تو عمل کے بعد شیرینی تقسیم کیوں کرواتے ہیں، میٹھی چیز تقسیم کیوں کرواتے ہیں؟ ہمارے جتنے بڑے ہیں ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور ہماری جو نیک جنات ہیں ان کو میٹھا بہت پسند ہے، ایک دلیل یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے ان کو جب پیٹ بھرتا ہے اور ان کا منہ میٹھا ہوتا ہے تو اللہ پاک کو اپنی مخلوق کو کھلانا پسند ہے۔ کوئی تخصیص نہیں کہ اس پہ کچھ پڑھا جائے، کیا جائے، کوئی مخصوص نہیں، بس آپ کسی بھی وقت کوئی میٹھی چیز اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دیں، کسی بھی وقت، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ چیز میں نہیں کہتا، ثبوت کے طور پہ ہمارے بڑوں کی کتابوں میں یہ بات واضح لکھی ہے، بار بار لکھی ہے۔ جی بالکل، پوسٹ بھی ہے اکابر پر اعتماد کی اس پہ۔ ہاں، اس پہ میں نے اکابر پر اعتماد ہمارا فیس بک، واٹس ایپ پہ باقاعدہ اس کے کتابوں کے مستند حوالے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ جادو جنات سے بھی کوئی خطرناک چیز ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جادو ہو گیا، جنات یا نظر بد ہو گئی، تو یہ بہت اوپر درجے کا ہو گیا، یعنی یہ نقصان ہو گیا، یہ چیز اثر ہو گئی، لیکن اس سے بھی کوئی خطرناک چیز موجود ہے ہمارے معاشرے میں؟ نظر بد، اسی نظر بد سے، جادو جنات سے؟ نظر بد، جی، نظر بد وہ چیز ہے جس کو عام طور پہ ہم کچھ نہیں سمجھتے، لیکن نظر بد انسان کو بہت کھا جاتی ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، میری امت کی اکثر اموات نظر بد سے ہوں گی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری امت کی اکثر اموات جادو جنات سے ہوگی، فرمایا نظر بد سے ہوگی۔ صحیح۔ اور نظر بد سے نہ بچنے کی کوشش ہے، نہ اس کی احتیاط کی کوشش ہے، نہ اس کی طرف ہماری توجہ ہے۔ اس کے میں نے وظائف بتائے ہیں، اس کے میں نے عمل بتائے ہیں نظر بد کے، اور اس سے مخلوق خدا کو بہت خیر ملتی ہے۔ سب سے مشہور عمل تو بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور بھی بہت سے عمل ہیں جو عبقری بتاتا ہے، اور اس سے انشاءاللہ حفاظت بھی ہوتی ہے، نظر بد ٹوٹتی بھی ہے، اور نظر بد غیبی نظام چلتا ہے برکتوں کا۔ اکثر عمل بتایا جاتا ہے کان میں دم کرنا، یا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اقامت دی جاتی ہے، تو کان کا کیا تعلق ہے اس چیز سے؟ ساری زندگی اس نے کان سے ہی سننا ہے، خیر بھی شر بھی۔ اب پہلے دن اس کے کان میں خیر سنوا دیں۔ صحیح۔ کان کے پہرے دار فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں، تو اسے آپ پہلے دن سے کان کو خیر سنوا دیں، برکت سنوا دیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کانوں کے ساتھ کچھ شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے رات کو جو شیاطین ہیں یہ ناک کے اس بانسے اس حصے کے اندر رہتے ہیں، قیام کرتے ہیں ادھر، اور جو صبح اٹھ کے اللہ کا نام لیتا ہے، ناک کو صحیح صاف کرتا جھاڑتا ہے، تو وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، بظاہر نظر تو نہیں آتی۔ اسی طرح کان جو ہے وہ بھی نظر نہیں آتی، وہاں بھی جناتی شیطانی چیزیں لٹکنے کی کوشش کرتی ہیں اور خیر کو روکتی ہیں، شر کو داخل کرتی ہیں، اس سے بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، ذہنی ٹینشنیں، انزائٹی، اسٹریس، خودکشیوں کے رجحان، جھگڑے۔ تو جو کان میں چیز داخل کی جائے گی، یعنی پڑھ کے پھونک ماری جائے گی، تو اس سے کان کے اندر اور وہ سارا نظام ٹھیک ہوگا۔ کان کے ذریعے پورے جسم کا، پورا جسم، بالکل، اور پورے جسم میں راحتیں، سکون، چین، عافیتیں پھیلیں گی۔ کیا زندگی صرف توکل پہ گزارنی چاہیے، یا جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا سو ہو جائے گا؟ کیا زندگی کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ لیس الانسان الا ما سعی، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو کوشش کے ساتھ جوڑا ہے، اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اسباب کا 100% استعمال، اور اس کے بعد پھر مسبب الاسباب کے لیے کی بارگاہ میں دعا، صحیح، کہ اسباب کا استعمال 100% ہو۔ یہ دیکھیں، یہ نیٹ اسباب ہے، اس وقت پوری دنیا ہماری آواز کو سن رہی ہے، ہم پوری دنیا کو سن رہے ہیں، جی، تو اسباب کا استعمال بہت ضروری ہے، اور اس کا بھی 100% لفظ استعمال کر رہا ہوں
100% اس کا استعمال اور 100% اس کا نفع. تو جتنا 100% نفع ہوگا پھر اس کے بعد اعمال، دعائیں، تسبیحات کہ یا اللہ ہماری ساری محنتوں میں اگر تو چاہے گا تو خیر ہوگی. بے شک جی. یہ وظائف، یہ اعمال، اے اللہ اگر تو چاہے گا تو خیر ہوگی، تو خیر کو ہٹا دے، تو خیر کو ہٹا دے. موسیٰ علیہ السلام کا وہی عصا اژدہا بن گیا اور وہ شر کی شکل بن گیا، اور وہی اژدہا مارا، راستے بن گئے، پانی مل گیا، رزق مل گیا. تو اللہ پاک دکھا رہا کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، خیر میں ڈال دوں میرے امر میں ہے. تو اسباب کے ساتھ دعائیں، اعمال اور اللہ پہ بھروسہ. آپ ایک واقعہ سناتے ہیں نا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ تشریف فرما تھے اور چند نوجوان مسجد نبوی شریف میں تھے. انہوں نے کہا کہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ نے کہا کہ ہم متوکلین میں سے کہ ہم توکل کریں گے. حضرت عمر نے دورے سے ان کو سمجھایا اور انہوں نے کہا کہ باہر نکلو جا کے محنت کرو. جی. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا.